الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تعظیم العلم شیخ صالح بن حمد العثیمی حفظہ اللہ کی مشہور اور معروف کتاب ہے، اس کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے مقدمے کے کچھ حصے کی وضاحت ہو چکی ہے۔ جو عبارت ہم نے آج شرح کرنی ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے وَإِنَّ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى هَذِهِ الْجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم شرح کی ابتدا کرتے ہیں۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى هَذِهِ الْجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ، اور یہ احسان میں سے ہے إِلَى هَذِهِ الْجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ۔ الجموع یہ جمع ہے جمع کی، جمع اکٹھ کو کہتے ہیں۔ الصاعدہ یعنی اوپر چڑھنے والی، بمعنی التي تصعد وتتدرج في طلب العلم، جو اوپر چڑھ رہی ہے اور منازل کو طے کر رہی ہے طلب علم کی۔ الجموع الصاعدہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ اکٹھ، وہ طلبۃ العلم جو طلب علم کی منازل کو طے کر رہے ہیں اور اوپر چڑھ رہے ہیں۔ اس اکٹھ کے ساتھ احسان میں سے یہ ہے، کیا ہے وہ آگے بیان کریں گے۔ وَإِنَّ مِنَ الْإِحْسَانِ إِلَى هَذِهِ الْجُمُوعِ الصَّاعِدَةِ، اس علم کی سیڑھیوں کو چڑھنے والی جماعت، چڑھنے والے اکٹھ طلبۃ العلم کے ساتھ احسان میں سے یہ بھی ہے۔ پھر آگے ان کی اور صفات بیان کرتے ہیں کہ وَالْأَجْيَالِ الْوَاعِدَةِ، اجیال یہ جمع الجیل ہے بمعنی نسل۔ الواعدہ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی وعدہ سے اسم فاعل ہے، واعدہ التي تعدنا انها ستكون من العلماء في المستقبل۔ الواعدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جیل، وہ نسل جو ہم سے وعدہ کرتی ہے اپنی زبان حال سے کہ وہ مستقبل میں علماء بنیں گے۔ تو ان کے ساتھ احسان کی صورت یہ ہے، ان کے ساتھ احسان میں یہ بھی داخل ہے ارشادہا الی سر حیازت العلم، ارشادہا ان کی رہنمائی کرنا، الی سر حیازت العلم، علم کو حاصل کرنے کے راز کی طرف۔ سر کہتے ہیں راز کو، اور حیازت العلم سے مراد کیا ہے؟ حاز الشیء کہا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں جب کسی چیز کو کسی نے اکٹھا کر لیا، جمع کر لیا، تو آپ کہتے ہیں حاز الشیء، اس چیز کو اس نے جمع کر لیا۔ حصل علیہ، اس چیز کو اس نے حاصل کر لیا۔ حاز یحوز حیازتن سے ہے، کسی چیز کو جمع کر لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ ارشادہا اس کی رہنمائی کرنا الی سر حیازت العلم، علم کو حاصل کرنے کے راز کی طرف، الذی یظفرھا بمأمولھا، الذی یظفرھا جو راز ان کو کامیاب بنا دے، الذی یظفرھا ای یجعلھا یفوز، ان کو کامیاب بنا دے، بمأمولھا، مأمول سے مراد ہے رجاء، بمأمولھا ای برجائھا، جس چیز کی وہ امید رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ یعنی جو طلبۃ العلم ہے، اس عبارت سے مقصود یہ ہے، تھوڑی سی تعقید ہے اس عبارت میں، تھوڑی سی پیچیدگی ہے لیکن آسان ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں طلبۃ العلم ہے،
ایسے جو لوگ ہیں، ایسی جو نسل ہے طلبۃ العلم کی، جو علم کے طلب کی سیڑھیوں کو چڑھ رہی ہے اور اس میں تدرج کا خیال کر رہی ہے، اور اپنی زبان حال سے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ مستقبل میں علماء بنیں گے، تو ان کے ساتھ احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب علم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، وہ ان کو علم حاصل کرنے کا طریقہ سکھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے علم کیسے حاصل کرنا ہے، تاکہ یہ جس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے، اس میں ایک کامیاب ہو جائیں۔ وَيُبَلِّغُهَا مَأْمَنَهَا، اور ان کو یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ، علم حاصل کرنے کا راز بتائیں، تاکہ وہ راز ان کو پہنچا دے۔ يُبَلِّغُهَا مَأْمَنَهَا، مأمن امن کی جگہ، تاکہ وہ راز ان کو علم حاصل کرنے کا طریقہ کا جو راز ہے وہ ان کو پہنچا دے جائے امن میں، یعنی جہاں پہ یہ گمراہی سے بچ جائے۔ علم حاصل کرنے کے راستے میں بھی انسان بھٹک سکتا ہے، صحیح طریقہ علم حاصل کرنے کا کیا ہے وہ ان کو بتا دیا جائے، تاکہ علم حاصل کرنے کے راستے میں گمراہی سے بچ جائے۔ رحمتم بہم من الضیاع، پھر فرماتے ہیں کیوں، وجہ بیان کرتے ہیں۔ رحمتم بہم من الضیاع فی صحراء الآراء وظلماء الاہواء، کیا عظیم عبارت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسا ان کے ساتھ اس لیے کرے کہ رحمتم بہم، ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے ایسا کرے کہ وہ کہیں من الضیاع فی صحراء الآراء، آراء کے جو صحرا ہے کہیں اس میں وہ بھٹک نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں۔ صحرا میں اگر آپ کو راستہ معلوم نہ ہو تو آپ گم ہو جاتے ہیں۔ تو احرا کا بھی ایک صحرا ہے کہ بھئی یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب پڑھ لو، فلاں شیخ سے پڑھ لو، فلاں استاد سے پڑھ لو، اچھا یوں کر لو، اچھا یوں کر لو، مختلف آراء آتی ہیں۔ طالب علم تشتت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، اور خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک جائے، وہ غلط راہ کو اپنا لے، گمراہ ہو جائے، غلط افکار میں مبتلا ہو جائے۔ وظلماء الاہواء، اور خواہشات کی ظلمتوں میں، خواہشات کے اندھیروں میں وہ بہہ جائے، تو طالب علم ضائع ہو جائے گا۔ ایک شخص جس میں علم حاصل کرنے کی جستجو تھی وہ ضائع ہو جائے گا۔ علماء کو چاہیے کہ طلبۃ العلم کو علم حاصل کرنے کا طریقہ بتائیں، بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک فقہ ہے، اس کے بھی احکام ہیں، اس کے اندر بھی تصورات ہیں، اس کی بھی بحوث ہے، اس کے اندر بھی تفصیلات ہیں کہ علم کیسے حاصل کرنی ہے، علم کیسے سیکھنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کیسے پڑھنی ہے، ابتدائی طالب علم نے کیسے پڑھنی ہے، متوسط درجے کے طالب علم نے کیسے پڑھنی ہے، منتہی طالب علم نے کیسے پڑھنا ہے، تفصیل ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِعْمَالًا لِهَذَا الْأَصْلِ، اس اصل پر عمل کرتے ہوئے، جمل الحدیث، جملہ بمعنی حسنہ، خوبصورت ہے بات کرنا، ایھا المؤمنون، اے مؤمنوں، ان تعظیم العلم، علم کی تعظیم کے متعلق، فإن حظ العبد من العلم، حظ بمعنی نصیب، فإن حظ العبد ای نصیب العبد، بندے کا نصیب، من العلم، علم سے، موقوف، وہ موقوف ہے، علی حظ قلبہ من تعظیمہ و اجلالہ، کس بات پر موقوف ہے؟ علی حظ قلبہ، اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے دل میں کتنا نصیب ہے، کتنا حصہ ہے، من تعظیمہ و اجلالہ، ای من تعظیم العلم و اجلال العلم، علم کی تعظیم اور اس کے اجلال کا، یعنی بندے کو اتنا ہی علم ملے گا جتنا اس کے دل میں علم کی تعظیم اور اس کا اجلال ہے، جتنا علم کی قدر، علم کی شان آپ کے دل میں ہوگی اتنا ہی آپ کو علم ملے گا۔ اور یہ جو علم کی تعظیم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی اساس ہے
تعظیم اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم. جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہوگی نا، وہی علم کی تعظیم کرے گا اور وہی علماء کی تعظیم کرے گا. اللہ اور اس کے رسول کی اگر تعظیم نہیں ہے، اس کی کتاب کی تعظیم نہیں ہے، اس کے نبی کی سنت کی تعظیم نہیں ہے، تو علم کی تعظیم خاک آئے گی اس کے دل میں. علم کی تعظیم اس کے دل میں آئے گی کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اس کے رسول کی عظمت ہے، اس کی کتاب کی عظمت ہے، اس کے نبی کی سنت کی عظمت ہے. یہ تعظیم اور علم کی اساس ہے. تعظیم الوحیین، تعظیم الکتاب والسنہ، یہ تعظیم العلم ہے. پھر فرماتے ہیں فَمَنِ امْتَلَى قَلْبُهُ بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ صَلُحَ أَن يَكُونَ مَحَلًّا لَهُ. فَمَنِ امْتَلَى قَلْبُهُ، پس جس کا دل بھر جائے بِتَعْظِيمِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ، علم کی تعظیم اور اس کے اجلال سے، صَلُحَ أَن يَكُونَ مَحَلًّا لَهُ، تو درست ہے کہ اس کا دل بھی علم کا محل بن جائے، علم کا برتن بن جائے، علم کا ظرف بن جائے. کس کے لیے درست ہے؟ جس کے دل میں علم کی تعظیم ہے، علم کی قدر ہے. وَبِقَدْرِ نُقْصَانِ هَيْبَةِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ يَنْقُصُ حَظُّ الْعَبْدِ مِنْهِ وَبِقَدْرِ نُقْصَانِ هَيْبَةِ الْعِلْمِ فِي الْقَلْبِ، اور علم کی ہیبت کا انسان کے دل میں اس کی کمی کے بقدر ہی يَنْقُصُ حَظُّ الْعَبْدِ مِنْهِ، بندے کا علم سے نصیب بھی کم ہو جاتا ہے. اگر علم کی ہیبت کم ہے تو علم سے علم بھی آپ کو کم ملے گا، علم کا نصیب بھی آپ کا پھر کم ہے. حتی یکون من القلوب قلب لیس فیہ شیء من العلم، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے دل ان دلوں میں سے کہ جس میں کوئی علم نہ ہو، نرا کٹر جاہل ہو اس کا دل. یعنی سبحان اللہ، اس کے پاس وہ کتنا بڑا محروم ہے جس کا دل ایسا ہے. وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے محروم ہے، قرآن سے محروم ہے، حدیث سے محروم ہے. ویران دل ہے اس کا، برباد دل ہے. یہ وہ دل ہے جس میں شبہات اور شہوات گھر کر چکی ہیں، جو شیطان کی اماج گاہ ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. یہ جو دل ہے نا، دل یہ بہت عظیم چیز ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کا محل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر اللہ الى قلوبکم واعمالکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جو دل ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کا محل ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو. جس کے دل میں خیر ہوگی اس کو خیر ملے گی، جس کے دل میں شر ہوگا اس کو شر ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں علم کی تعظیم کو دیکھے گا، اللہ کو دکھائیں اپنے دل میں علم کی تعظیم. جب اللہ آپ کے دل میں علم کی عظمت کو دیکھے گا، اس کی قدر اور اس کی شان اور اس کے شرف کو دیکھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو علم دے دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے. پھر فرماتے ہیں فَمَنْ عَظَّمَ الْعِلْمَ، پس جو علم کی تعظیم کرے، لاحت انوارہ علیہ، لاحت بمعنی ظہرت، اس پر ظاہر ہوتی ہیں، اس پر روشن ہوتی ہیں. انوارہ ای انوار العلم علیہ، اس شخص پر علم کی روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اب غور کریں کہ ایک شخص ہے، اس نے علم حاصل کیا، اس کے دل میں علم کی تعظیم ہے، ایسے شخص کے اوپر علم کی روشنی ظاہر ہوتی ہے. علماء کو دیکھیں آپ کیسے منور ہوتے ہیں، کیسے نور پھیلاتے ہیں. ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کا کردار کیسا عظیم ہوتا ہے.
اور پھر فرمایا ووفدت رسل فنونہ الیہ، وفدت بمعنی اتت، اور آتا ہے، آتے ہیں، رسل فنونہ الیہ، فنونہ بمعنی انواعہ، یعنی علم کے فنون کے پیغام رساں آتے ہیں الیہ، اس کی طرف، فنون علم کے پیغام رساں کے پیغامات، پیغام لانے والے وہ اس کی طرف آتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے، یہ ایک عبارت ہے، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم وہب کرتا ہے، عطا کرتا ہے، اس کو رسول فنون ہی الیہ کہا گیا ہے، تعبیر کیا گیا ہے، تشبیہ ہے اس میں۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جو شخص علم کی تعظیم کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، اس کے اوپر نئے نئے معانی منکشف ہوتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن بھی وہی ہے اور سنت بھی وہی ہے، لیکن کتنی مختلف تفاسیر ہیں، کتنی مختلف شروحات ہیں احادیث کی، نئی نئی شروحات آ رہی ہیں، اور ہر کتاب میں آپ کو ایک ایسا فائدہ، ایسے فوائد ملیں گے جو دوسری کتاب میں نہیں ہے۔ یعنی ہر ایک عالم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے دروازے کھولے ہیں، مختلف معنی کو اس نے تلاش کیا اور لکھا ہے۔ یہ ہے معنی ووفدت رسل فنونہ الیہ۔ پھر کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لِهِمَّتِهِ غَایَةٌ إِلَّا تَلَقِّیهِ، اور نہیں ہے اس کی ہمت سے مراد ارادہ ہے، اس کا عزم۔ وَلَمْ يَكُنْ لِهِمَّتِهِ غَایَةٌ، اور نہیں ہے اس کے ارادے کی کوئی غایت، إِلَّا تَلَقِّیهِ، سوائے علم کے حصول کے۔ تلقی العلم سے مراد کیا ہے؟ علم کو لینا، مشائخ سے لینا۔ تلقی العلم عن افواہ المشائخ، مشائخ کے منہ سے علم کو لینا، سن کر لینا، یہ ہے تلقی العلم۔ یعنی جو شخص علم کی تعظیم کرتا ہے وہ علم کی تلقی کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ اس کی سب سے بڑی ہمت اور سب سے بڑا اس کا ارادہ اور عزم ہوتا ہے۔ وَلَا لِنَفْسِهِ لَذَّةٌ إِلَّا الْفِكْرُ فِيهِ، اور نہیں ہوتا اس کے نفس کے لیے کوئی لذت، إِلَّا الْفِكْرُ فِيهِ، سوائے علم میں غور و فکر کرنا۔ یعنی علم کی کامل تعظیم یہ ہے کہ انسان کی ایسی حالت بن جائے کہ علم میں غور و فکر سے اس کو لذت محسوس ہونے لگے، مسائل کے استنباط، استخراج، اور مسائل میں تدبر اور معانی کی گہرائی میں جانا، اس سے اس کو لذت حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ وَكَأَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ الدَّارَمِي الحافظ رحمہ اللہ، گویا کہ ابو محمد الدارمی الحافظ رحمہ اللہ لمح هذا المعنى، ای اشارہ الى هذا المعنى، انہوں نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ جو معنی ہم بیان کریں تعظیم اور علم کا، گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فختم کتاب العلم من سننہ المسمات بمسند الجامع یا بالمسند الجامع۔ اگر آپ اعراب ظاہری دیکھیں تو پھر آپ پڑھیں گے بالمسند الجامعی، لیکن اگر آپ الاعراب علی الحکایہ پڑھیں، اعراب حکائی پڑھیں، تو آپ کہیں گے بالمسند الجامع۔ تو فختم کتاب العلم، انہوں نے اختتام کیا ہے کتاب العلم کا اپنی سنن میں، سنن دارمی جو مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے المسند الجامع، بباب فی اعظام العلم، اس کا آخری جو باب ہے وہ باب ہے اعظام العلم کے متعلق، علم کی تعظیم کے متعلق۔ اعظام اور تعظیم ہم معنی ہے، علم کی تعظیم کے متعلق۔ پھر کہتے ہیں وَأَعْوَنُ شَيْءٍ عَلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ إِعْظَامِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ، وَأَعْوَنُ، اور سب سے زیادہ معاون چیز، وَأَعْوَنُ شَيْءٍ، اور سب سے زیادہ معاون چیز، عَلَى الْوُصُولِ إِلَىٰ إِعْظَامِ الْعِلْمِ وَإِجْلَالِهِ، علم کی تعظیم اور اس کے اجلال تک پہنچنے کے لیے وہ کیا ہے؟ معرفت معاقد تعظیمی، وہ ہے معرفت، جاننا، معاقد تعظیمی،
علم کی تعظیم کے اصولوں کو. معاقد سے یہاں پر مراد اصول ہیں، یعنی الامور التي تقرب لك تعظیم العلم، وہ امور مراد ہیں جو آپ کے لیے تعظیم علم کو میسر اور آسان کر دیں، جن کے ذریعے سے آپ علم کی تعظیم کے حقیقی معنی کو حاصل کر سکیں. وہی الاصول الجامعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جامع اصول ہیں، المحققۃ لعظمۃ العلم فی القلب، جس کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے، لعظمۃ العلم، علم کی عظمت، فی القلب، انسان کے دل میں. فمن اخذ بها، پس جو ان اصولوں کو اخذ کرے گا، لے لے گا، کان معظما للعلم مجلا له، یہاں پہ اخذ سے مراد ہے یعنی علما وعملا، جو ان امور کو اخذ کرے گا یعنی ان کا علم حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرے گا، بالفعل ان کو اپنائے گا، کان معظما للعلم مجلا له، وہ علم کی تعظیم کرنے والا ہوگا اور اس کا اجلال کرنے والا ہوگا. ومن ضیعها، اور جو ان امور کو، ان اصولوں کو، ان معاقد کو ضائع کر دے گا، فلنفسه اضاع، تو اس نے اپنے نفس کو ہی ضائع کیا، اس نے اپنے نفس کو ہی ضائع کیا، یعنی اس کا نقصان اور وبال اس کے نفس کو ہی پہنچے گا. وَلِهَوَاهُ أَطَاعَ، اور اس نے اپنی خواہش کی اطاعت کی، اپنا ہی نقصان کیا اور اپنی خواہش کی اطاعت کی. فَلَا يَلُومَنَّ إِن فَتَرَ عَنْهُ إِلَّا نَفْسَهُ، فَلَا يَلُومَنَّ، پس پھر وہ نہ ملامت کرے، ان فطر عنہ، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، ان فطر، فطر بمعنی ضعوفا، اگر وہ اس میں کمزور رہا اور طلب علم نہ حاصل کر پایا اور علم سے محروم رہ گیا، تو پھر وہ نہ ملامت کرے، الا نفسہ، مگر اپنے نفس کو، کیونکہ خود ہی وہ سبب بنا ہے علم کو، علم سے محرومی کا. اگر آپ علم سے محروم ہیں تو آپ غور کریں تو آپ خود ہی سبب ہیں علم سے محرومی کا. آپ علم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ علم کی تعظیم کریں. پھر ایک ضرب المثل ذکر کی، یداک اوکتا وفوک نفخا، یہ عربی ضرب المثل ہے، اور ضرب المثل جو ہوتی ہے، ایک اس کا قصۃ المثل ہوتا ہے، یعنی اس مثل کا ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، اور پھر ایک ہے کہ آپ نے کس موقع پر اس کو بیان کرنا ہے. تو یہ ضرب المثل جو یہاں پہ ذکر کی ہے، یہ ضرب المثل کس موقع پر بیان کی جاتی ہے؟ یہ بیان کی جاتی ہے ہر اس شخص پر من اہلک نفسہ بفعلہ، جو خود اپنا نقصان کرے، اپنے آپ کو خود ہلاک کرے اپنے فعل سے. جو شخص خود اپنا نقصان کر رہے اس کے اوپر آپ یہ ضرب المثل بول سکتے ہیں. اور اس کا قصہ کیا ہے؟ تو جو مجھے یاد ہے اس کا قصہ، واللہ عالم، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دو دوست ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں اور سمندر آتا ہے، تو سمندر انہوں نے پار کرنا ہے. اب سمندر پار کرنے کے لیے ان میں سے ایک کیا کرتا ہے کہ کسی جانور کی چمڑے کا وہ جو بیگ ہوتا ہے وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بیگ کے اندر کیا کرتا ہے، ہوا بھرتا ہے، خوب زور سے ہوا بھرتا ہے، اور پھر اس کو نا ٹائٹ کر کے باندھتا ہے، اور پھر یعنی ایک ٹیوب سی بن جاتی ہے جیسے. تو اس کو لے کر وہ سمندر میں تیرتا ہے کہ میں ڈوبوں نہ، کہ سمندر کے اوپر رہوں، پانی کے اوپر رہوں. تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتا ہے. تو اس کا دوست پھر اس کو بچاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یداک اوکتا، یداک اوکتا، تیرے دونوں ہاتھوں نے ہی، اوکتا، اوکا بمعنی شد و ربطا، تیرے دونوں ہاتھوں نے ہی اوکتا، اس کو باندھا ہے اور اس کو ٹائٹ کیا ہے، گرا تو تو نے باندھی ہے. وفو کا نفخا، اور تیرے منہ نے اس میں پھونکا ہے، پھونک بھی تو نے خود ماری ہے، بھرا بھی اس کو تو نے خود ہے، اور اس کی گرا بھی تو نے خود باندھی. اب تو نے ڈھیلی باندھی ہے تو تو ہی اپنی ہلاکت کا باعث بنے گا، تو ہی اپنی ہلاکت کا باعث بن رہا ہے. یہ معنی ہے یدا کا اوکتا وفو کا نفخا، تیرے ہی ہاتھوں نے اس کو باندھا ہے
اور تیرے ہی منہ نے اس میں پھونکا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَمَن لَا يُكْرِمُ الْعِلْمَ لَا يُكْرِمُهُ الْعِلْمُ، یہ قاعدہ ہے، یہ ساری پچھلی بات کا خلاصہ ہے، ما حصل ہے کہ وَمَن لَا يُكْرِمُ الْعِلْمَ، جو علم کا اکرام نہیں کرتا، علم کی تعظیم نہیں کرتا، لا يُكْرِمُهُ الْعِلْمُ، علم بھی اس کی تعظیم نہیں کرتا، یعنی علم بھی اس کو پھر حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی معنی میں سلف سے منقول یہ عبارت بھی ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، کہ علم جو ہے وہ آپ کو اپنا تھوڑا حصہ بھی نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں آپ کو علم میں سے ملتا یہاں تک کہ آپ اپنا پورا وقت علم کو نہ دے دیں۔ آپ تھوڑا سا علم بھی حاصل نہیں کر سکیں گے اگر آپ اپنا پورا وقت طلب علم کو نہیں دیں گے، خصوصاً ابتدائی طلب میں، ابتدائی زمانے میں۔ کہتے ہیں وَسَنَأْتِي بِالْقَوْلِ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَىٰ 20 مَعْقِدًا، اور ہم آئیں گے بالقولی، بات کے ساتھ، یعنی ہم گفتگو کریں گے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، عَلَىٰ 20 مَعْقِدًا، 20 ایسے امور پر جو علم کی تعظیم کو آپ کے لیے میسر کرتے ہیں، یعظم بها العلم، ایسے اصول جن کے ذریعے سے تعظیم کی جاتی ہے علم کی، من غیر بسط لمباحثها، بغیر بسط کے، بسط بمعنی تفصیل، من غیر تفصیل، بغیر تفصیل کے، لمباحثها ای لمعانیها، ان کے معانی کی، یعنی ہم بہت تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بس اشارات کریں گے۔ فإن المقام لا يحتمل، اس لیے کہ جو مقام ہے یہ اس بات کا محتمل نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں۔ یہ مختصر رسالہ ہے، اور بلاغت کا اصول کیا ہے؟ مطابقت الکلام بمقتضى الحال، جو کلام ہے وہ حال کے تقاضے کے مطابق ہو، یعنی جتنی گفتگو کے اندر وضاحت کی ضرورت ہے اتنی وضاحت ہو، بقدر ضرورت، بقدر تقاضا وضاحت ہو۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں والاتیان علی غایت کل معقد یحتاج الی زمن مدید، والاتیان اور آنا علی غایت کل معقد، ہر معقد یعنی ہر اصول جو تعظیم علم کا ہے اس کی غایت تک، یعنی اس کی خوب وضاحت اور خوب اس کی تفسیر تک، یحتاج الی زمن مدید، یہ تو بڑا لمبی مدت کا محتاج ہے، زمن مدید بمعنی زمن طویل، طویل مدت کا محتاج ہے۔ والمراد هنا التبصرة والتذکیر، یہاں پہ مراد تو محض تبصرہ اور تذکیر ہے، یعنی صرف روشنی ڈالنا مقصود ہے اور یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ اور پھر ایک عظیم قاعدہ، خوبصورت قاعدہ ذکر کرتے ہیں وَقَلِيلٌ يَبْقَى فَيَنْفَعُ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ يُلْقَى فَيُرْفَعُ، سبحان اللہ۔ وَقَلِيلٌ يَبْقَى، اور تھوڑا، یبقا جو باقی رہ جائے، فَيَنْفَعُ اور وہ نفع دے، خَيْرٌ وہ بہت بہتر ہے اس سے، مِن كَثِيرٍ يُلْقَى بہت لمبا چوڑا جو کہ القاء کیا جائے، بیان کیا جائے، فَيُرْفَعُ لیکن وہ اٹھا لیا جائے، یعنی کہ بھلا دیا جائے۔ یعنی آپ تھوڑی وضاحت کریں جو لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہ جائے اور اس پر وہ عمل کریں، وہ بہت بہتر ہے اس لمبی چوڑی وضاحت سے جو آپ نے یہاں بات کی اور وہاں بات ضائع اور ختم، لوگ بھول گئے اس کو اور وہ عبث اور بیکار ہو گئی۔ اس لیے تھوڑی بات ہو لیکن درست بات ہو، صحیح بات ہو، وہ بہتر ہے بہت لمبی چوڑی باتوں سے جو کہ کانوں پر بوجھ بن جائے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ پھر شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں فَخُذْ مِنْ هَذِهِ الْمَعَاقِدِ بِالنَّصِيبِ الْأَكْبَرِ، اور لو ان معاقد کو حاصل کرو، ان پر علم کرو، ان کے ساتھ ان کا علم حاصل کرو، ان کے ساتھ متصف ہو، ان پر عمل کرو، بالنصیب الاکبر بڑے حصے کے ساتھ، یعنی ان کے حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ ان معاقد پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو کیا ہوگا؟ تنل الحظ الاوفر من ریاض الفنون وحدائق العلوم، تم حاصل کر لوگے الحظ الاوفر بڑے وافر حصے کو، من ریاض الفنون فنون کے
باغیچوں میں سے، وحدائق العلومی اور علوم کے باغوں میں سے۔ ریاض اور حدائق یہ ہم معنی ہے، یہ صرف تفنن فی الکلام ہے، یعنی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں انہوں نے کہا ہے۔ ریاض الفنون اور وحدائق العلوم یہ ایک معنی ہے، فنون سے بھی مراد ادھر فنون العلم ہے۔ تو یہاں پر مصنف حفظہ اللہ نے تشبیہ دی ہے علوم و فنون کو ریاض و حدائق سے۔ تو یعنی علم اور جو فنون ہیں، اسلامی علوم جو ہیں، یہ ہر علم ایک باغیچے کی طرح ہے، یہ ایک باغیچے کی طرح ہے جس میں درخت ہیں، پھول ہیں، خوشبو ہے، رونق ہے اور سبزہ ہے۔ انسان یہاں پہ جاتا ہے تو لذت اور فرحت محسوس کرتا ہے، اس معنی میں تشبیہ دی ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالْإِخْلَادَ إِلَى مَقَالَةِ قَوْمٍ حُجِبَتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِيَّاكَ یہ تحذیر کر رہے ہیں، اور بچو، وَالْإِخْلَادَ کس چیز سے؟ اخلد إِلَى الشَّيْء کا معنی اطمئن بِهِ، مطمئن ہو جانے سے، إِلَى مَقَالَةِ قَوْمٍ ان لوگوں کے مقالہ، ان لوگوں کی بات سے، یا ان لوگوں کی بات پر مطمئن ہو جانے سے بچو۔ حجبت قلوبہم جن کے دل جو ہیں وہ پردے میں کر دیے گئے ہیں، یعنی علم کی معرفت سے ان کے دل کس میں؟ پردے میں۔ وضعفت نفوسہم اور ان کے جو نفس ہیں وہ کمزور کر دیے گئے ہیں۔ کیا معنی؟ ان کی ہمتیں کمزور ہیں۔ فزعموا تو انہوں نے گمان کیا، ان هذه الاحوال غلو وتنطع کہ یہ جو احوال ہیں، تعظیم علم کے جو احوال ہیں جو میں آگے بیان کروں گا، یہ احوال غلو ہیں، وتنطع اور بال کی کھال اتارنے کے جیسے ہیں، وتشدد غیر مقنع اور ایسے تشدد ہیں، یہ ایسے تشدد پر مبنی احوال، غیر مقنع یعنی جو ہمیں قانع نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی موافقت کر لیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں اقنعہ ای جعلہ یوافق علی رأیہ، اس نے اس کو قانع کر لیا، یعنی اپنے رائے کے موافق بنا لیا۔ تو یہ جو احوال ہیں یہ تشدد غیر مقنع پر مبنی ہے، یعنی اس میں اتنا تشدد ہے، سختی ہے کہ جس سے ہماری رائے کبھی بھی موافق نہیں ہو سکتی۔ فقد ضرب بینہم وبینہا بسور لہ باب، یہاں پہ اقتباس ہے، قرآنی اقتباس مصنف نے استعمال کیا ہے۔ علم بلاغت کی روح سے اس کو اقتباس کہا جاتا ہے، اس کے اپنے اصول اور قواعد ہیں انشاءاللہ جو بعد میں ہم کبھی بیان کریں گے۔ فقد ضرب بینہم وبینہا بسور لہ باب، پس فقد ضرب بینہم حائل ہو گیا ہے ان کے مابین، وبینہا اور ان اصولوں کے مابین، بسور ایک دیوار، لہو باب جس کا دروازہ ہے، باطن فی الرحمہ اس کا جو باطن ہے اس میں رحمت ہے، اور جو اس کا ظاہر ہے من قبلہ ان کی طرف اس میں کیا ہے؟ عذاب ہے۔ یعنی جو اس کا باطن ہے، یعنی اہل ایمان کی جانب جو اس کا باطن ہے اس میں رحمت ہے، اور جو اس کا ظاہر ہے جو ان کی جانب ہے، جو کمزور ہمتوں والے ہیں اور ان احوال کو غلو و تنطع کہنے والے ہیں، ان لوگوں کی طرف جو اس دروازے اور اس دیوار کی جو جانب ہے وہ کیا ہے؟ اس میں عذاب ہے۔ فلیس ما هؤلاء على دعواهم من ادلة الشرع ما يصدقها، فلیس ما هؤلاء پس نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ان اصولوں کا انکار کر رہے ہیں، على دعواهم ان کے دعویٰ پر، من ادلة الشرع شریعت کی دلائل، ما یصدقها جو ان کی تصدیق کرے، یعنی شریعت سے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے کہ احوال تنطع ہیں، غلو ہیں، تشدد ہیں، ایسا کچھ نہیں پیش کر سکتے۔ ولا من شواہد الاقدار ما یوثقها اور نہ تقدیر کے شواہد ہیں، ما یوثقها جو ان کی باتوں کی توثیق پیش کر سکے، یعنی کوئی عملی نمونہ بھی یہ نہیں پیش کر سکتے، کوئی مثال، عملی مثال بھی نہیں لا سکتے، کوئی تاریخی شاہد بھی نہیں پیش کر سکتے کہ جس سے ثابت کر دیں کہ یہ جو احوال ہیں تعظیم العلم کے یہ غلو و تنطع پر مبنی ہیں۔ وَإِنَّمَا هِيَ عُذْرُ الْبَلِيدِ یہ تو نکمے انسان کا عذر ہے، یہ جو باتیں کرتے ہیں تو نکمے انسان کا عذر ہے۔ وَحُجَّةُ الْعَاجِزِ اور عاجز یعنی جو کچھ کر نہیں سکتا اس کی دلیل ہے، اس کی حجت ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ فَأَيْنَ الْغُلُوُّ وَالتَّنَطُّعُ مِنْ شَيْءٍ الْوَحْيُ شَاهِدُهُ پس کہاں ہے
غلو اور تنطع من شیء ایک ایسی چیز میں کہ الوحی شاہدہ کہ جو وحی ہے کتاب و سنت جو ہے وہ اس کا شاہد ہے، یعنی دلیل ہے، شاہد بمعنی دلیل ہے یہاں پہ، یعنی کتاب و سنت سے اس کے دلائل موجود ہیں۔ والرعیل الاول، اور جو رعیل الاول سے مراد الجیل الاول ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، اصحاب القرون الثلاثہ المفضلہ جو ہیں، سالکہ وہ اس کے سالک ہیں، اس پر عامل ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ فَكُلُّ مَعْقِدٍ مِّنْهَا ثَابِتٌ بِآيَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مُصَدَّقَةٍ، ان معاقد میں سے ہر معقد، ہر اصول وہ ثابت ہے واضح آیت کے ساتھ، او سنت مصدقہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت کے ساتھ، او آثار عن خیر القرون الماضیہ، یا خیر القرون الماضیہ گزشتہ جو خیر القرون ہے، سلف صالحین کا جو دور ہے اس کے ان کے آثار کے ساتھ، یعنی کہ سلف صالحین کے آثار بھی اس پر موجود ہیں۔ فَإِذَا وَثِقْتَ بِصِدْقِهَا، پس جب تمہیں یقین ہو جائے اور تمہارا اعتقاد ہو جائے ان معاقد کی صداقت پر، وَعَقَلْتَ خُبْرَهَا وَخَبَرَهَا، خبرها خبر کہتے ہیں معنی کو، وَعَقَلْتَ معناها، اور تم ان معاقد کے معنی کو جان لو اور ان کو سمجھ لو، وَخَبَرَهَا، اور خبر کہتے ہیں نقل کو، اور ان کے منقول کو جان لو، یعنی ان کی الفاظ کو بھی جان لو اور ان کے معنی کو بھی جان لو۔ فَلَا تَقْعُدْ هِمَّتَكَ بِخُطْبَةِ الْكَسَلِ وَالتَّوَانِي، تو تمہاری جو ہمت ہے، جو تمہارا عزم اور ارادہ ہے وہ کمزور نہ ہو۔ عربی زبان میں کہتے ہیں قعدت ہمتہ ای ضعفت ہمتہ، اس کی ہمت بیٹھ گئی یعنی کمزور ہو گئی، تو فلا تقعد ہمتک، پس تمہاری ہمت کمزور نہ ہو، بخطبۃ الکسل والتوانی، سستی اور کاہلی کے خطبے سے، یا اگر اس کو آپ بخطبۃ الکسل والتوانی پڑھیں تو پھر معنی ہوگا اس کا کہ بأن تتزوج الکسل والتوانی، کہ تم شادی کا پیغام بھیجو یا تم شادی کر لو سستی اور کاہلی سے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو آپ یوں پڑھیں کہ فلا تقعد ہمتک بخطبۃ الکسل والتوانی، یہ جو سستی اور کاہلی کی باتیں کر رہے ہیں یہ ایک طرح خطبہ ہے، ان کی باتیں، ان کی تقریر ہے، تو اس پر لبیک نہ کہو اور اپنی ہمت کو کمزور نہ کرو۔ تتسلل سے دوبارہ کروں گا۔ پھر شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں تتسلل الیہا، تو وہ جو سستی اور کاہلی ہے وہ داخل ہو جائے بغیر شعور کے، الیہا اس میں، یعنی اس کی ہمت میں، اور اس کو کمزور کر دے۔ وہی تجلجلو، اس حال میں کہ جو مقاعد ہیں، تجلجلو یہ اونچا اونچا پکار رہے ہیں، تجلجلو ای ترفع صوتها، یہ اپنی آواز کو بلند کر کے پکار رہے ہیں کہ هذه احوال من مضى، یہ تو احوال ہیں ان لوگوں کے من مضى جو پہلے گزر گئے، من سلف الامت وخیر الورا، سلف امت کے سلف صالحین کے، وخیر الورا، ورا سے مراد الناس ہے، اور لوگوں کے بہترین طبقے کے۔ فَأَيْنَ الثَّرَى مِنَ الثُّرَيَّا، کہاں ہے ثرا کہتے ہیں تراب کو، اور ثریا کہتے ہیں ستارے کو، کہاں ہے مٹی ستارے کے مقابلے میں، مٹی کی ستارے کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ تم تو مٹی ہو، تمہاری باتیں تو مٹی ہیں، اور سلف صالحین جن کے احوال ہیں وہ تو ستارے ہیں۔ پھر کہتے ہیں بلکہ من سمت نفسہ الی مقاماتہم ادرکہا، جس کا نفس بلند ہوتا ہے سلف صالحین کے مقامات کی طرف، ان کے احوال کی طرف، ادرکہا وہ ان احوال کو پا لیتا ہے۔ فتشبہوا ان لم تکونوا مثلہم، پس ان کی تشبیہ اختیار کرو، ان جیسے بننے کی کوشش کرو اگر تم ان جیسے نہیں ہو، یعنی سلف صالحین جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کے احوال اختیار کرنے کی کوشش کرو اگر تم ان جیسے نہیں ہو۔ کیوں؟ ان التشبہ بالکرام فلاح، یہ انا تعلیل کے لیے، اس لیے کہ جو معزز لوگ ہیں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے بھی انسان کو کامیابی مل جاتی ہے، یہ بھی کامیابی کا سبب ہے۔ فأشہد قلبک علی هذه المعاقد، فأشہد قلبک ای انظر فیہا بقلبک، اپنے دل سے ان معاقد کو دیکھو، ان میں غور و فکر کرو، وتدبر منقولها ومعقولها، اور ان کے معنی کو
منقولہ ان کے الفاظ کو، و معقولہ اور ان کے معنی میں تدبر کرو۔ ان معاقد جو آگے ذکر ہو رہے ہیں تعظیم العلم کے، ان کے الفاظ میں بھی تدبر کرو اور ان کے معنی میں بھی تدبر کرو۔ واستنبط منطوقها ومفہومها اور استنباط کرو ان معاقد کے منطوق کا اور ان کے مفہوم کا۔ کیا معنی؟ منطوق کسے کہتے ہیں؟ ما دل علیہ النص فی موضع النطق، جس پر نص دلالت کرے موضع النطق میں، اور مفہوم کہتے ہیں ما دل علیہ النص فی غیر موضع النطق، جس پر نص دلالت کرے غیر موضع النطق میں۔ مثال سے فرق آپ سمجھ لیں، وضاحت کا ابھی مقام نہیں ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں اکرم المجتہد، محنتی شخص کی تکریم کرو، تو منطوق یہ ہے کہ آپ محنتی شخص کی تکریم کریں، محنتی شخص کی تکریم کرنا یہ منطوق ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ جو محنتی نہیں ہے اس کی آپ تکریم نہ کریں، غیر محنتی شخص کا، سست اور کاہل شخص کی تعظیم اور تکریم نہ کرنا یہ مفہوم ہے۔ پھر آخر میں شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں فالمبانی خزائن المعانی، جو مبانی ہیں یعنی الفاظ ہیں، خزائن المعانی یہ معانی کے خزائن ہیں، خزانے ہیں، یعنی جو معنی ہیں وہ الفاظ کے اندر ہی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم عبارت ہے، انشاءاللہ اس کی بھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت آئے گی، ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔